ایک رات ایسی بھی آنے والی ہے کہ جس میں یہ تمام فیصلے کر دیے جائیں گے۔ کون لوگ اس سال دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، کون لوگ اس سال بیماری میں مبتلا ہوں گے، اور کن لوگوں کو اس سال بیماری سے نجات دے دی جائے گی، اور کون لوگ کامیابی اور کامرانی کے ساتھ اپنی منزل کو حاصل کر لیں گے۔ یہ سارے فیصلے ہوں گے اس رات میں۔ شعبان المعظم کی 15ویں شب کو یہ تمام فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان المعظم کی 15ویں شب کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک اپنے بندوں کو ندائیں دیتا ہے، پکارتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے رزق کا طلبگار کہ میں اس کو رزق حلال عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے اولاد کا طلبگار کہ میں اس کو نیک اولاد عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے گناہوں سے معافی مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کہ مجھ سے دنیا کی مشکلات سے چھٹکارا پانا چاہتا ہو اور میں اس کو مشکلات سے نجات دے دوں۔ ساری رات اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، برکتیں اترتی رہتی ہیں، اللہ کی ندائیں آتی رہتی ہیں کہ اے میرے بندے مجھ سے مانگ، میں تجھ کو عطا کر دوں گا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مخلوق اپنے خالق کو پکارتی، یا اللہ مجھے گناہوں سے معافی عطا فرما، مجھے بخش دے، مجھے نیک اولاد عطا فرما، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پکارتا ہے کہ اے میرے بندے آ جا، مجھ سے مانگ، میں تجھ کو عطا کر دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب کو بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کو جہنم سے رہائی عطا فرماتا ہے۔ اس بابرکت رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے، اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑا کر، سجدہ ریز ہو کر اس رات کو گزارے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس رات کو بھی دوسری راتوں کی طرح گزار کر اس رات کی برکتوں سے محروم ہو جائے اور ہمارے حق میں فیصلہ کچھ کا کچھ لکھ دیا جائے اور ہم غفلت کی نیند میں سوئے رہیں۔ ہمیں اس رات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تلاوت قرآن کر کے، ذکر و اذکار کر کے، رب سے معافی مانگ کر، اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہوں سے رجوع کر کے، توبہ کر کے اس رات کو گزارنا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ایک پہاڑی پر سیر فرما رہے تھے۔ وہاں ایک صاف شفاف چٹان کو دیکھا، تو جس کو دیکھ کر آپ کو بڑی خوبصورت اور اچھی لگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ حیران بھی ہوئے کہ اتنی خوبصورت چٹان یہاں کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی، اے عیسیٰ کہ آپ اس چٹان کو پسند فرماتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ کیوں نہیں، میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ کیا اس چٹان کے اندر منظر کو دیکھنا چاہو گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ ضرور دیکھنا چاہوں گا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ چٹان درمیان سے پھٹی اور ایک خوبصورت منظر دیکھنے کو ملا۔ دیکھا کہ ایک طرف پانی کا چشمہ جاری ہے، دوسری طرف انگوروں کی بیل ہے کہ جس میں انگوروں کو خوشے لٹکے ہوئے ہیں، اور درمیان میں ایک شخص نماز ادا کر رہا ہے۔ اس شخص نے نماز مکمل کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے ساتھ مصافحہ فرمایا اور سلام کیا۔ اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور آپ یہاں کب سے رہ رہے ہیں؟ وہ شخص کہنے لگا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں، اور میں نے اپنے رب سے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ مجھ کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، وہ بھی ایسی جگہ پر جو انسانوں سے بالکل الگ ہو، میں تنہائی میں یا اللہ تیری عبادت کر سکوں، ایسی جگہ عطا فرما۔ اللہ پاک نے دعا قبول کرتے ہوئے یہ خلوت کی جگہ عطا فرما دی۔ نہ مجھے بیوی بچوں کا خیال ہے اور نہ دوستوں کا خیال، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوں، اور کھانے پینے کی بھی کوئی فکر نہیں ہے۔ جب بھوک لگتی ہے تو یہ انگور کھاتا ہوں، جب پیاس لگتی ہے تو اس چشمے سے پانی پی کر سیراب ہو جاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پتھر کی چٹان کے اندر تم کب سے ہو اور کتنی مدت اس میں رہے ہو؟ وہ شخص عرض کرنے لگا، 400 برس مجھ کو اس چٹان کے اندر رہتے ہوئے اور روزہ دار عبادت کرتے ہوئے گزر گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ تیرے بندوں میں اس بندے کی طرح عبادت تو کسی کی نہ ہوگی،
کیونکہ یہ دنیا کی فکروں سے بالکل آزاد ہو کر 400 برس تک ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے، اور 400 برس کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ جو شخص امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے شعبان کی 15ویں شب 2 رکعت نماز ادا کرے، وہ 400 برس کی عبادت سے بہتر ہے اور اس سے زیادہ ثواب حاصل کرے گا۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ تو مجھے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل فرما۔ اس رات میں پہلے دروازے پر کھڑا فرشتہ پکارتا ہے کہ جو شخص اس رات کو رکوع کرتا ہے اس سے مبارک ہو۔ دوسرے دروازے پر کھڑا فرشتہ پکارتا ہے اس رات میں سجدہ کرنے والوں کو مبارک ہو۔ تیسرے دروازے پر کہتا ہے دعا کرنے والوں کو مرحبا۔ اسی طرح 7 آسمانوں کے دروازوں پر فرشتے رکوع و سجود کرنے والوں کو مبارکباد پیش کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح جو مسلمان دنیا فانی سے چلے گئے وہ اسی رات اپنے گھروں میں واپس لوٹتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب عید کا دن آتا ہے یا 10 محرم کا دن یا رجب کا پہلا جمعہ یا شعبان کی 15ویں شب آتی ہے یا شعبان کی 15ویں شب یا جمعہ کی رات آتی ہے تو تمام مسلمان روحیں اپنے گھروں میں واپس لوٹتی ہیں۔ وہ آ کر گھروں کے دروازوں پر بیٹھ جاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہمارے اوپر مہربانی کرو، آج کی رات ہمارے لیے صدقہ اور خیرات کرو، اگرچہ ایک نوالا روٹی کا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ہم صدقہ، خیرات اور ایصال ثواب اور دعا کے محتاج ہیں۔ اگر گھر والے ایصال ثواب نہیں کرتے تو روحیں نا امید اور مایوس ہو کر اپنی قبروں کی طرف چلی جاتی ہیں۔